فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین کرام، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ کے ہمراہ موجود ہے نورین عباس۔ سامعین، آج ہم سپر برین آف اسلام کا 16واں حصہ شروع کریں گے جو صفحہ نمبر 100 سے اسٹارٹ ہوگا، اور یہاں پہ صفحہ نمبر 100 پہ یہاں پہ اس کتاب کا 14واں عنوان موجود ہے جس کا نام ہے ابن راوندی کا تعارف و کردار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد بن یحییٰ بن اسحاق راوندی جو کاشان اور اصفہان کے درمیان قصبہ راوند کا رہنے والا تھا۔ راوند ایک بڑا قصبہ تھا جس میں ایک مدرسہ بھی تھا، اور احمد بن یحییٰ المعروف بن ابن راوندی نے اس قصبے میں ابتدائی تعلیم پائی اور مزید تحصیل علم کے لیے رے شہر کا رخ کیا۔ اس کا رے کی طرف جانا اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ ابھی تک اصفہان جو بعد میں مشرق کے دارالعلوم میں سے ایک قرار پایا اس وقت علمی حیثیت کا حامل نہیں تھا، وگرنہ ابن راوندی اصفہان جاتا جو اس کے زیادہ نزدیک پڑتا تھا، اور اس زمانے میں جبکہ موجودہ زمانے کی مانند رابطے کے تیز رفتار ذرائع نہیں تھے، ایک طالب علم کے لیے مکتب کا نزدیک ہونا خاصی اہمیت رکھتا تھا۔ بہرکیف ابن راوندی تحصیل علم کے لیے رہ گیا اور وہاں حصول علم میں ایسی کامیابی حاصل کی کہ اس نے تمام استادوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس کے استاد اس کی تعریف کرنے لگے، ہمیں افسوس ہے کہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس نے رے کے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کی اور وہاں اس کے استاد کون تھے۔ اس نے 19 یا 20 سال کی عمر میں اپنے زمانے کے تمام علوم سیکھ لیے اور کوئی ایسا علم باقی نہ رہا جس سے وہ آگاہ نہ ہوتا۔ وہ واجبات دینی پر بھی بھرپور توجہ دیتا تھا۔ اس نے اپنی پہلی کتاب رے میں تعلیم کے دوران ابتداء الاعداء کے نام سے لکھی۔ اس کتاب میں وہ اپنی دوسری کتاب جسے اس نے الاسماء والاحکام کے نام سے موسوم کیا، اس نے اپنے کٹر مسلمان ہونے کی نشاندہی کی ہے، لیکن ان کے بعد ایسی کتب لکھیں جن میں اس نے نہ صرف فروع دین اسلام کو تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ اصول دین پر بھی حملہ کیا۔ اس نے شروع میں شیعوں کے ائمہ جن میں امام جعفر صادق بھی ہیں جو اس کی پیدائش سے 50 سال پہلے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے، سے بھی عقیدت کا اظہار کیا، لیکن نہ صرف اس نے شیعت سے انکار کیا بلکہ اسلام کے اصولوں کی مخالفت کی بنیاد بھی ڈالی، اور یکے بعد دیگرے توحید کی مخالفت میں چند کتب لکھیں جن میں اس نے کوشش کی ہے کہ خالق کی وحدت کا انکار کرے اور توحید کو دین میں متزلزل کر دے۔ اپنی کتابوں میں اس نے اس طرح دکھایا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی صفات اس کی ذات سے جدا ہیں۔ تمام توحیدی مذاہب جن میں اسلام بھی شامل ہے اس بات کے معتقد ہیں کہ ہر وہ شخص جو مومن ہے خداوند تعالیٰ کی صفات کو اس کی ذات سے جدا نہیں سمجھتا۔ ہر وہ شخص جو وحدت خداوندی کا قائل ہے اسے خداوند تعالیٰ کی صفات کو اس کی ذات کا جز
چاہیے، یعنی خداوند تعالیٰ کا علم اس کی ذات سے جدا نہیں ہے اور دونوں ایک ساتھ وجود میں آئے ہیں۔ اس صورت میں ہے کہ جب ہم فرض کریں کہ خداوند تعالیٰ وجود میں آیا اور ایک ملحد ایسا فرض نہیں کرتا، کیونکہ ہر توحید پرست کے عقیدے کے مطابق خداوند تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ توحید پرست سوچ بھی نہیں سکتا کہ خداوند تعالیٰ وجود میں آیا ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا خیال کرے تو لامحالہ اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ وہ کب وجود میں آیا اور کس نے اسے پیدا کیا۔ ایک توحید پرست خداوند تعالیٰ کے بارے میں اس طرح خیال کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی صفت اس کی ذات سے جدا نہیں ہے، یعنی ہر وہ صفت جو خدا میں پائی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی وجود میں آئی ہے۔ بریکٹ میں جملہ موجود ہے، اگر ملحد یہ فرض کرے کہ خدا وجود میں آیا ہے، بریکٹ بند۔ ابن راوندی نے توحید کو جو دین اسلام کی پہلی اصل ہے متزلزل کرنے کے لیے کہا۔ خدا جس وقت وجود میں آیا عالم نہیں تھا، اور وجود میں آنے کے بعد خدا نے علم کو اپنے لیے پیدا کیا۔ ابن راوندی کا یہ کہنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ ابن راوندی نے صفات خدا کو اس کی غیر ذات قرار دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ مشرک ہو گیا تھا، کیونکہ جو شخص خدا کی صفات کو اس کی ذات سے جدا سمجھے مشرک ہے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے، ابن راوندی امام جعفر صادق کی وفات کے نصف صدی بعد پیدا ہوا۔ اس وقت امام جعفر صادق موجود نہ تھے تاکہ اسے جواب دیتے، البتہ دوسری نسل کے شاگرد جو اس وقت زندہ تھے اور آپ کے حلقۂ درس میں حاضر ہو چکے تھے، انہوں نے ابن راوندی کو جواب دیا کہ اگر خدا تعالیٰ دانا نہ ہوتا تو اسے کیسے معلوم ہوتا کہ وہ اپنے علم کو وجود میں لائے؟ کیا یہی بات خدا کی دانائی پر دلالت کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس نے درک کر لیا کہ اسے دانا بننا چاہیے؟ اس نے ادراک کر لیا کہ اسے دانا بننا چاہیے۔ چونکہ ایک نادان وجود کو اس بات کا علم نہیں ہو سکتا کہ اسے دانائی کی ضرورت ہے، اور کسی وجود کو دانا بننے کے لیے کوشش کرنا بھی اس کی دانائی کی دلیل ہے۔ ابن راوندی نے نہ صرف علم کی صفت کو خدا سے جدا جانا، بلکہ کہا کہ خدا کی دوسری صفات بھی اس سے جدا ہیں۔ ابن راوندی کے بقول خدا میں وہ تمام صفات جن کو اس سے نسبت دی جاتی ہے موجود نہ تھیں، اور بعد میں جب خدا وجود میں آیا تو اس نے صفات کو پیدا کیا۔ اگر ابن راوندی قرون وسطیٰ میں یورپ میں یہ بات زبان پر لاتا تو اسے موت کی سزا دی جاتی، اسے آگ میں جلایا جاتا یا دوسرے طریقے سے اسے ہلاک کر دیا جاتا۔ لیکن تیسری صدی کے پہلے 50 سالوں کے دوران کسی نے بھی نہ تو اسے اذیت پہنچائی، نہ ہی اس کی کتابوں کو دریا برد کیا اور نہ ہی انہیں جلایا، بلکہ صرف اس کو جواب دیتے رہے۔ جو ثقافت امام جعفر صادق وجود میں لائے وہ آزاد بحث کی اس قدر شیدائی تھی کہ راوندی کی تکفیر اس نے انسنی کر دی اور اسے فلسفیانہ بحثوں کا حصہ شمار کیا، اور کسی نے بھی اس کے مرتد ہونے پر اسے گرفتار نہیں کیا اور نہ اس کی مذمت کر کے اسے کافر کردار تک پہنچایا۔ خدائی صفات کو اس کی ذات سے جدا ماننے کے بعد ابن راوندی ایک مرتبہ توحید کا بھی منکر ہوا۔ جب اس شخص نے خدا کا انکار کیا اور کہا کہ خدا نہیں ہے تو اس کے کافر اور مرتد ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہ رہی۔ اسلام کے مطابق کوئی انسان اگر مرتد ہو جائے تو وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ بہرکیف ان تمام باتوں کے باوجود کسی نے ابن راوندی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، البتہ اس کے سوالوں کے جواب دیتے رہے۔ تیسری صدی ہجری کے پہلے 50 سالوں کے دوران بغداد نسبتاً
جدید شہر بن چکا تھا۔ اس کی تعمیر کو 1 صدی سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ وہ عالم اسلام کی ثقافت و علم کا مرکز بن گیا تھا۔ کوئی ایسا دن نہ گزرتا تھا کہ بغداد میں ایک جدید کتاب مکمل نہ ہوتی ہو یا دوسری جگہوں سے کوئی دانشور آ کر کتاب کی تقریب رونمائی نہ کراتا ہو۔ لوگوں میں کتب بینی کا اس قدر شوق تھا کہ تقریباً 1000 کاتب بغداد میں کتابیں لکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ جب کتابوں کے مصنفین اپنی کتابوں کی زیادہ کاپیاں لوگوں کے ہاتھوں فروخت کرنے سے قاصر تھے، لہٰذا اپنی کتابوں کو کاتبوں کے حوالے کر دیتے، اور جب ایک کاتب کو کوئی کتاب موصول ہوتی تو چونکہ وہ قلیل عرصے میں اسے نہ لکھ سکتا تھا، لہٰذا اسے کاتبوں کے گروہ میں تقسیم کر دیتا۔ مثال کے طور پر اگر ایک کتاب کے 500 صفحات ہوتے تو اسے 5 کاتب کے درمیان تقسیم کرنے سے ہر ایک کے حصے میں 100 صفحات آتے، یا اسی دن 10 کاتبوں کے درمیان تقسیم کرنے سے ہر کاتب کو 50 صفحات لکھنے پڑتے تاکہ جتنی جلدی ممکن ہو کتاب مکمل ہو جائے۔ اتفاق سے کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی کتاب کی مانگ اس قدر زیادہ ہوتی کہ اس کتاب کے 50 کاپیاں تیار کرنا پڑتی۔ اس صورت میں 500 کاتبوں میں تقسیم کر دیتے اور ہر ایک کے حصے میں 5 صفحات آتے۔ اس طرح ہر کاتب 50 یا 100 کاپیاں تیار کرتا۔ جو ہی یہ کاپیاں تیار ہوتی جاتی تو انہیں کاتبوں سے لے کر اکٹھا کرتے اور کتابوں کی شکل دیتے جاتے اور پھر خریداروں کو فروخت کر دیتے۔ یوں ان لکھنے والوں کا طبقہ بغداد میں وجود میں آ گیا تھا۔ اس طبقے کو صنف الورقاء کہا جاتا تھا۔ چونکہ کاتبوں کو وراق کو وراق کہا جاتا تھا، 3 صدی ہجری میں بغداد میں وراق کا اطلاق کاتب پر ہوتا تھا، اور 4 صدی ہجری میں اس اصطلاح کا اطلاق جلدیں بنانے والوں پر ہونے لگا، کیونکہ کتابوں کو لکھنے کے بعد دوبارہ اکٹھا کیا جاتا تھا اور انہیں کتابی شکل دیتے تھے۔ شاید ہمارا خیال ہو کہ یہ لوگ خلفاء بنی عباسی کے دارالحکومت میں تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے، کیونکہ آج کل کے معاشرے میں کوئی بھی کاتب اگر فقط اس فن پر اکتفا کرے گا تو اس کی معاشی حالت اچھی نہیں ہو سکتی۔ فرانسیسی میں ایسے شخص کو تنزن کرات پائے یعنی کاغذ خراش کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں اسکریچر کہا جاتا ہے، جس کا مفہوم بھی کاغذ تراش ہے۔ یورپ میں 9ویں صدی عیسوی میں ان کاتبوں کے علاوہ ایک اور طبقہ وجود میں آیا جس کا کام موسیقی کی دھنیں لکھنا ہوتا تھا۔ ژان ژاک روس، مشہور فرانسیسی مصنف، نے ایک عرصے تک اسی کام کو ذریعہ معاش بنائے رکھا۔ اسے ہر صفحے کے عوض 3 شاہی سکے کا نام ملتے تھے۔ اسے ہر صفحے کے عوض 3 شاہی، یہ سکے کا نام ہے، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، شاہی سکے کا نام ہے، ملتے تھے، جو اس زمانے میں معقول رقم ہوتی تھی۔ کتابیں لکھنے والے کاتب روسو کے زمانے میں سودہ حال نہیں تھے، چونکہ چھاپہ خانے قائم تھے اور کاتبوں کو کام کرنے کا موقع بہت کم میسر آتا۔ بریکٹ میں یہ جملہ موجود ہے کہ البتہ صرف وہ کاتب جن کا خط اچھا ہوتا، بریکٹ بند، کیونکہ بعض کاتبوں کا خط واجبی سا ہوتا تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد موسیقی کی دھنوں کو بھی چھاپا جانے لگا۔
موجودہ زمانے میں یورپ اور امریکہ میں کوئی بھی کتب نویسی کو ذریعہ معاش نہیں بنا سکتا، کیونکہ اب کتابوں اور موسیقی کی دونوں کی چھپائی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ کاغذ خراش کا جو مفہوم فرانسیسی اور انگریزی میں ہے، امریکہ اور سارے یورپ میں موجود نہیں ہے۔ لیکن کاغذ خراش کی ایک دوسری قسم جو قدیم زمانے میں ناپید تھی پائی جاتی ہے، وہ گیسٹ رائٹر ہے، یعنی قابل رحم اور نفرت انگیز مصنف۔ گیسٹ رائٹر وہ شخص جو کتاب لکھتا ہے اور دوسرا اسے اپنے نام اور پتے کے ساتھ شائع کرواتا ہے۔ گیسٹ رائٹر، جس کے انگریزی میں لفظی معنی قابل نفرت اور قابل رحم مصنف ہیں، وہ شخص جو کتاب لکھتا اور تکلیف اٹھاتا ہے تاکہ دوسرا اسے اپنے نام سے شائع کروائے، تو وہ مصنف انگریزی رسم و رواج کے مطابق حیرت انگیز کام کرتا ہے، لیکن دوسری طرف وہی شخص قابل رحم ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ تنگ دست نہ ہوتا تو ہرگز یہ کام نہ کرتا۔ فرانسیسی ایسے مصنف کے لیے انگریزوں کی مانند سخت الفاظ استعمال نہیں کرتے، بلکہ قدرے ملائمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے مصنف کے لیے نیگر یعنی سیاہ فام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ نیگر کی اصطلاح فرانسیسی میں سیاہ فام غلاموں اور کنیزوں کے لیے مخصوص ہے، اور اگر کوئی شخص اس لیے کتاب لکھے تاکہ دوسرے کے نام سے شائع ہو تو وہ ایک طرح سے اپنی تذلیل کرتا ہے، لہٰذا فرانسیسی اسے بھی نیگر نیگر کہتے ہیں۔ قدیم زمانے میں کوئی بھی اس لیے کتاب نہیں لکھتا تھا کہ دوسرا اسے اپنے نام سے شائع کروائے، اور یہ کہ تمام کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں۔ بغداد 30ویں صدی ہجری کے پہلے نصف عرصے میں علم کا مرکز بن گیا تھا، اور جو کاتب کتابیں لکھنے پر مامور ہوتے تھے وہ معاشرے کا محترم طبقہ شمار کیے جاتے تھے۔ جب بغداد میں کہا جاتا کہ فلاں شخص وراق ہے، یعنی وہ کتابوں کی کاپیاں تیار کرتا ہے، تو لا محالہ ان لوگوں کے ذہن میں ایک محترم شخص کا خیال آتا تھا، اور بغداد میں وراقوں کا احترام عربوں کی فطری صفات میں سے تھا، جو وہ ایک لکھنے والے کے لیے بجا لاتے تھے۔ مکتوب یعنی لکھا ہوا عربوں کی نظر میں نہ صرف محترم ہوتا بلکہ مقدس بھی سمجھا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مکتوب اس لیے عربوں کے ہاں قابل احترام ہے کہ ان کی مذہبی کتاب قرآن بھی مکتوب ہے، لیکن قبل از اسلام عربوں کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ عرب کا ایک بدو بھی مکتوب کا احترام کرتا تھا۔ عرب کے بدو مکتوب کو اپنے ماحول اور تصورات سے مافوق الفطرت چیز خیال کرتے تھے، اور مکتوب کا اس قدر احترام کرتے کہ ان کے خیال میں ان کے خدا بھی مکتوب کے زیر اثر ہیں، اور ان کے خداؤں بریکٹ میں یہ جملہ موجود ہے جن میں سے بعض کے مجسمے کعبے میں موجود تھے جبکہ بعض کے موجود نہیں تھے بریکٹ بند، کی تقدیر کا تعین بھی المکتوب کرتا۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ مشہور بدو عربی قبیلے ایک خدا یا چند خداؤں کو جن کے مجسمے کعبے میں لٹکے ہوتے یا مجسمے نہ ہوتے پوجا کرتے تھے، اور قبل از اسلام ان قبیلوں کے درمیان جنگ کا اصلی سبب وہ اختلاف ہوتا تھا جو خداؤں کی پرستش کی بنیاد پر پایا جاتا تھا، اور یہ جنگیں اس قدر طویل ہوتی تھیں کہ عام قبائل تھک جاتے۔ اسی لیے انہوں نے آپس میں طے کیا کہ سال کے 4 مہینوں کا احترام کرتے ہوئے اس دوران جنگ بندی کی جائے تاکہ دوسرے کام سر انجام دے سکیں۔ لیکن اس کے باوجود کہ ہر قبیلہ ایک چند
ایک یا چند خداؤں کی پرستش کرتا تھا جو دوسرے قبیلوں کے خداؤں سے مختلف ہوتے تھے۔ پھر بھی عرب کے قبائل المکتوب کے احترام کے قائل تھے۔ اسلام کی آمد کے بعد جن لوگوں نے قرآن کی تفسیر کی، انہوں نے المکتوب کا اطلاق ان چیزوں پر کیا جو ازلی و ابدی لوح میں پر لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن قبل از اسلام، جب کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، ایک بدو عرب ازلی اور ابدی لوح کا وہ تصور نہیں رکھتا تھا جو قرآن کے بعض مفسرین نے بیان کیا ہے۔ بہرکیف اس کا عقیدہ تھا کہ المکتوب ایک ایسی عظیم چیز ہے کہ خدا بھی اس کے زیر اثر ہیں۔ اسی لیے بدو عرب المکتوب کا احترام کرتے تھے۔ بدو عرب ناخواندہ تھے، لیکن جب کبھی کاف یا لام کا حرف سنتے تو اسے احترام سے زبان پر لاتے اور قسم کھانا چونکہ ان کا تکیہ کلام ہوتا تھا۔ عربستان کے صحرا نشین شاید دنیا میں 10 بار سے زیادہ قسم کھاتے تھے۔ صحرا نشین شاید دن میں 10 بار سے زیادہ قسم کھاتے تھے۔ وہ کبھی حروف تہجی کی بھی قسم کھاتے، حالانکہ وہ ناخواندہ ہوتے تھے۔ انہیں اس بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا تھا کہ کاف یا لام کی شکل کیسی ہے۔ جو وراق بغداد میں کتابت کے ذریعے اپنی معاش کا سامان فراہم کرتے تھے، وہ عربوں کے المکتوب کے متعلق اس فطری اور اجتماعی روایتی عقیدے سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ وہ خصوصاً ایسی کتاب لکھتے جو عربوں کی نظر میں دوسری تحریروں کی نسبت زیادہ جچتیں۔ آج اس زمانے کو 11 صدیاں اور اسلام کو آئے ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں۔ عرب ممالک میں خصوصاً مصر میں کتابیں اور اخبار کثرت سے چھاپے جاتے ہیں۔ بعض اخبارات ایسے بھی ہیں جن کے ایک شمارے کی جمعے کے دن کی تعداد 5 لاکھ نسخہ ہے۔ کتابوں، رسالوں اور اخبارات کی کثرت اشاعت کے سبب عرب ممالک میں المکتوب کا احترام ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک تمام عرب ممالک میں المکتوب محترم ہے، کیونکہ مذہبی اور علمی کتابیں مکتوب ہی تو ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ عرب ممالک میں المکتوب سے مراد لوح ازلی و ابدی پر لکھی ہوئی عبارت ہے، اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ مکتوب یعنی لکھا ہوا ہے وہ ہو کر رہے گا، آدمی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ 3 صدی ہجری کے پہلے 50 سالوں میں وراقوں نے عباسی خلفاء کی کتابوں کے متعلق توجہ سے بھی فائدہ اٹھایا۔ کوئی ایسا مصنف نہیں ہوتا تھا، یہ جملہ بریکٹ میں موجود ہے، اگرچہ درمیانے درجے کی کتاب لکھتا بریکٹ بند، اور عباسی خلفاء اس کی قدر دانی نہ کرتے اور ان کی معقول امداد سے بہرہ مند نہ ہوتا۔ جو کوئی خلیفہ کی مدد سے بہرہ مند ہوتا، اسے اتنا سرمایہ ہاتھ لگتا کہ ساری عمر آسودہ حالی میں گزار سکتا تھا۔ ایسے زمانے کو اگر مصنفین اور وراقوں کا سنہری دور کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ ابن راوندی نے بغداد میں قدم رکھا۔ 2 چیزوں نے اس آدمی کو بغداد جانے پر مائل کیا۔ ایک، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، بغداد علمی مرکز بنتا جا رہا تھا، اور ابن راوندی جیسے شخص نے محسوس کر لیا تھا کہ اسے بغداد جا کر دانائی کے اس مرکز سے تحصیل علم کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ عباسی خلیفہ کی طرف سے مالی اعانت کی امید میں اس نے بغداد کا رخ کیا۔ ابن راوندی جب بغداد پہنچا تو گمنام نہ تھا، بلکہ اس کی 2 کتابیں الابتداء والاعداء اور الاسماء والاحکام کے ناموں سے بغداد کے علمی مرکز میں پہلے سے پہنچ چکی تھیں۔ ہم بتا چکے ہیں کہ ان کتابوں میں اس نے اپنے آپ کو ایک کٹر مسلمان ظاہر کیا تھا۔ بہرکیف اس کی شہرت بغداد میں اتنی نہیں تھی جتنی عراق، ایران
کے ایک شہر میں تھی اور خود اسے بھی اس بات کا بخوبی علم تھا، لہٰذا بغداد کوچ کرنے سے قبل اس نے بغداد کے فضلاء میں سے ایک شخص عباسی سروم کے لیے اپنے جاننے والے کا پیغام بھی ساتھ لے لیا تاکہ جب خلفائے عباسیہ کے دارالحکومت میں داخل ہو تو کوئی رہنمائی کرنے والا بھی ہو۔ بغداد میں داخل ہونے کے بعد اس نے مسافر خانے میں قیام کیا۔ بغداد جو خلفائے عباسیہ کا دارالحکومت تھا، ابھی چوتھی اور پانچویں صدی ہجری کی مانند پر شکوہ نہیں ہوا تھا۔ ابن راوندی کو عباس سروم کے ڈھونڈنے میں چند دن لگے، اور اگر وہ چوتھی صدی ہجری کے اواخر میں بغداد آتا تو جب تک اس کے ہمراہ اس کا صحیح پتہ نہ ہوتا تو شاید وہ چند مہینوں میں بھی اسے تلاش نہ کر سکتا، کیونکہ چوتھی صدی ہجری میں بغداد اتنا پھیل گیا تھا کہ قافلے والے شہر کے طول کا دجلہ کے کسی ایک ساحل کے ساتھ ساتھ ایک دن میں چکر نہیں لگا سکتے تھے۔ جب ابن راوندی عباسی سروم سے ملا تو اس نے اپنی کتاب جو الفرنت کے نام سے موسوم ہے اسے دکھائی اور کہا، میرے پاس اس کتاب کا صرف ایک نسخہ ہے، اس لیے میں اس کے مزید نسخے تیار کروانا چاہتا ہوں۔ عباسی سروم نے کتاب کا ایک حصہ پڑھنے کے بعد حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے ابوالحسن ابن راوندی کی کنیت، یہ کتاب جو تم نے تحریر کی ہے کیا کسی کی نظروں سے گزری ہے؟ ابن راوندی نے کہا، ایران شہر عراق میں اس کتاب کے کئی نسخے تیار کیے گئے ہیں اور بہت سے لوگ اسے پڑھ چکے ہیں۔ عباس سروم نے حیران کن لہجے میں کہا، نہ جانے تم آج تک کیسے زندہ ہو؟ ابن راوندی نے کہا، کیا تم اس لیے حیران ہو کہ میں آج تک زندہ ہوں؟ سروم نے جواب دیا، اس لیے کہ تو نے جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے کفر ہے، اور جو مسلمان ایسے کلمات لکھے یا زبان پر لائے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ابن راوندی نے کہا، یہ کلمات کفر نہیں بلکہ حقائق ہیں۔ سروم نے اسے تاکید کی کہ ایسی بات زبان پر نہ لاؤ، تم نے اس کتاب میں دین اسلام کے اصول یعنی توحید، نبوت اور معاد کا انکار کیا ہے۔ ابن راوندی نے کہا، آپ کا خیال درست نہیں، اگر آپ میری کتاب کو غور سے پڑھیں تو سمجھ جائیں گے کہ میں نے توحید کا انکار نہیں کیا، میرا مقصد خدا پرستی کو اسی خلوص کے ساتھ پہچاننا ہے جس کے وہ لائق ہے، اور میں ہر قسم کے خرافات سے ہٹ کر خدا پرستی کا قائل ہوں۔ سامعین، یہاں میں اپنے مطالعے کو روکتی ہوں۔ اب ہم یہاں صفحہ نمبر 106 پر موجود ہیں۔ انشاءاللہ اگلے مطالعے کا آغاز کریں گے آپ کے ساتھ۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔